لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عادة قتل الحسين حرام في قلوب المؤمنين لا تقبضوا أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم، معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شان گرامی ہے کہ قتل حسین کے بعد مومنین کے قلوب میں، مومنین کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہوگی لا تبردو ابدا، جو کبھی سر نہیں پڑ سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تا قیام قیامت قتل حسین کی گرمی مومنوں کے دلوں میں باقی رہنے والی ہے. یہ عزاداری سید الشہداء، اس کی بے پناہ عظمتیں ہیں اور اس کے بے پناہ فوائد ہیں جس کو ہم درک نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو پانی کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے جب تک وہ سمندر میں موجود ہیں، پانی کے درمیان موجود ہیں. لیکن جب موج انہیں اٹھا کے کنارے پھینکتی ہے اور پانی ان سے دور جاتا ہے، تب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے. جب تک عزاداری ہم دل کھول کر کرتے تھے، جیسے ہوتی آئی تھی ویسے کرتے تھے، ہمیں اس وقت تک عزاداری کی وہ اہمیت کا اندازہ نہیں تھا جو عزاداری کی اہمیت اور مجلس حسین کی اہمیت، ذکر اہل بیت کی اہمیت اس کورونا جیسی وبا سے دوری کی وجہ سے سمجھ میں آ رہی ہے. پہلے ہم اتنا نہیں سمجھتے. آج ہر عزادار کا دل ملول ہے، ہر عزادار کا دل غمگین ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بلا ہم سے ہماری عزاداری کو دور کر دے. ہر عزادار کی دلی خواہش یہ ہے، دلی تمنا یہ ہے کہ جلد از جلد یہ وبا تمام ہو. جس طریقے سے عزاداری کرتے تھے ویسے کریں، اس سے بہتر کریں. اور یقیناً اس وبا کو تمام ہونے کے بعد جو عزاداری ہوگی وہ مثال
ساتھ ہی عزاداری ہوگی، بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے داعش نے دھمکی دی تھی کہ اب کی 40 نہیں ہونے دیں گے، تو 40 نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا، اس لیے کہ اس شان و شوکت کے ساتھ ہوئی، چونکہ اس وقت معرفت پتہ چلی، اس وقت اہمیت معلوم ہوئی کہ 40 کی اہمیت کیا ہے، کیا طاقت ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا دین میں نماز بھی ہے، دین میں روزہ بھی ہے، دین میں حج بھی ہے، دین میں زکوٰۃ بھی ہے، دین میں جہاد بھی ہے، دین میں خمس بھی ہے، دین میں صلہ رحم بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن کوئی نظر نہیں آتا ہے کہ جو ہم سے یہ کہے کہ نماز چھوڑ دو، کوئی ہم سے نماز چھیننے نہیں آتا ہے، کوئی یہ کہنے نہیں آتا ہے کہ ہر سال روزہ رکھتے تھے اس سال روزہ رکھنا چھوڑ دو، کوئی نہیں کہنے آتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، ہم روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، روزے کو چھوڑتے ہیں۔ کوئی ہم سے یہ کہنے نہیں آتا ہے کہ اس سال حج مت کرو، تمہیں حج میں نہیں جانا ہے، کوئی نہیں روکنے آتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے کوئی منع کرنے نہیں آتا ہے کہ کوئی حکومت آ رہی ہو، کوئی ذمہ دار افراد آ رہے ہو کہ مت نکالو۔ خمس نکالنے سے جہاد کے لیے کوئی نہیں منع کرنے آتا ہے۔ ان تمام چیزیں جو کہ امر معروف کے لیے کوئی منع کرنے نہیں آ رہا ہے کہ امر معروف نہ کرو، یا تحریر سنت کے لیے کوئی منع کرنے نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ جانے اس ادازاری میں کیا کیفیت ہے، کیا طاقت ہے کہ پوری دنیا کی جو مضبوط طاقت ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے، اس عزاداری کو ختم کرنے کے لیے پیسوں کو بھی اکٹھا کرتی ہے، الگ سے بجٹ پاس کرتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ عزاداری تمام ہو جائے، ختم کر دی جائے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ نماز سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ نماز سے نہیں روکتے ہیں۔ اگر آج کورونا میں بھی روکا گیا ہے تو مسجدوں میں جانے سے روکا گیا ہے، کسی سے نہیں کہا کہ تم نماز نہ پڑھو، تم روزہ نہ رکھو، تم حج نہ کرو، تم زکوٰۃ نہ نکالو، تم جہاد نہ کرو، تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو۔ جتنے بھی واجبات ہیں کسی واجبات سے ہمیں نہیں روکا جا رہا ہے، نہیں کرو، اپنے گھر پہ کرو، لیکن یہ عزاداری اور عزاداری میں دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ جسم میں تو لوگ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس میں خلل اندازی کریں، جسم عزاداری میں مثلا لا کے الٹی سیدھی رسمیں عزاداری کے اندر داخل کر دیں، مثلا مسائل میں جیسے پاکستان سے چلا ہے مسائل میں پڑھتے سے بربادی کے لیے، جبکہ یہ گناہ ہے کہ وہ چیزیں جو نہ ہوئی ہوں بیان کرنا، کہ عبداللہ جب بھی تجارت کے لیے جاتے تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر جب بھی جاتے تھے تجارت کے لیے، شہزادی زینب سے بلانے کے لیے جملے خواہش کرتی تھی کہ جب بھی جانا ایک سیرا لے کر آنا، جب بھی جانا جب بھی جاتے تھے فرمائش کر دیتی تھی۔ اہل بیت کی شان یہ نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے فرمائش کرے، جس کی ماں نے کبھی فرمائش نہ کی ہو اس کی بیٹی کبھی فرمائش کر سکتی ہے، لیکن بس گڑھنا ہے، پبلک کو گمراہ کرنا ہے، رلانا ہے زبردستی۔ جب بھی جاتے تھے فرمائش کرتے تھے کہ سہرا لے کے آنا، جب بھی جاتے تھے اتنا ہو گیا تھا کہ تیر اونٹ پہ لگ گیا تھا۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، اس طریقے سے یہ جسم عزاداری کو خراب کرنا، جسم عزاداری لا کے الٹی سیدھی باتیں جو ہے عزاداری کے اندر بھڑا دینا۔ لیکن ایک عزاداری کی روح ہے، یہ روح ہے عزاداری جس کے لیے رسول نے کہا ہے کہ قیامت تک سرد نہیں ہوگی، اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور پوری قوت پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عزاداری تمام ہو جائے۔ عزاداری 40 نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ 4 کروڑ افراد پہنچ گئے کربلا میں، وہ کربلا کی زمین کی جو ایک وقت میں صرف اور صرف 10 لاکھ لوگوں کو برداشت کر سکتی ہو، رہنے کے اعتبار سے، سہنے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، اسی سرزمین پہ 40 کے لوگ 40 4 کروڑ لوگ موجود ہوں۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں پیاسا رہ گیا، کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آیا کہ میں بھوکا
بھوکا رہ گیا، کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آیا کہ مجھے سونے کو نہیں ملا، کوئی یہ کہتا نظر نہیں آ رہا کہ مجھے بہت زیادہ اذیت ہو گئی، تکلیف ہو گئی، پریشانی ہو گئی، کوئی نہیں. ہر طرح کے افراد، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لوگ لے کے پہنچے ہیں، ضعیف افراد، مریض افراد ویل چیئر میں بھی پہنچے ہیں، لیکن کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. زمین کی چھمٹا کیا ہے؟ صرف 10 لاکھ افراد. یہ عزاداری معجزہ ہے، اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل انسان حیا ہو، جس میں صلوات بھیجو محمد و آل محمد. پوری دنیا کی طاقت یہی ہے، لگی ہے، کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے عزاداری میں خلل واقع ہو، عزاداری کو روکا جائے. لیکن میرے عزیزوں، یہ عزاداری دین کی بقا ہے، بقا ہے دین کی. جیسا کہ کسی نے اہمیت عزاداری کے سلسلے میں آئندہ پہلے سے سوال کیا، سرکار یہ بتائیے کہ ہم مجلس میں جاتے ہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو ہم کیا جواب دیں؟ اللہ بہجت فرماتے ہیں جب بھی اپنے گھروں سے مجلس کے لیے نکلا کرو اور راستے میں تمہیں کوئی ملے اور تم سے سوال کرے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو یہ نہ کہنا کہ فرش عذاب مجلس عذاب میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ زیارت امام حسین کرنے جا رہے ہیں. یہ اہمیت عزا ہے. اور خود اللہ خمینی فرماتے ہیں یہ محرم و سفر جس نے اسلام کو زندہ باقی رکھا ہے، زندہ باقی رکھا ہے. یہ عزاداری آج پوری دنیا کیوں اس کی دشمن ہے؟ چونکہ رسول اللہ نے کیا پیش کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. یعنی توحید کو پیش کیا تھا، توحید کو پیش کیا تھا. آقا حسین نے اسی توحید کو بچایا ہے کربلا میں، توحید کو بچایا ہے. یہ قوت، یہ طاقت کیوں خلل واقع کرنا چاہ رہی ہے؟ اس لیے کہ وحدانیت کو پیش کیا تھا، اس خدا کی خدائی کو پیش کیا تھا کہ جو ہمیں وقت ہمیں جہاں موجود ہے. یہ قوتیں ایسے کو خدا مانتی ہے جو جس کو انسان نے خود بنایا ہو، اس لیے کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ اگر ہم نے اسے خدا مان لیا تو ہم اگر ظلم کریں گے تو یہ روکے گا، اگر ہم فساد کریں گے تو یہ خدا روکے گا، اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو یہ روکے گا. لہٰذا ہمیں خدا اس کو ماننا ہے جو ہمارے ظلم پر دیکھے اور خاموش رہے، ہمیں جھوٹ بولتا دیکھے خاموش رہے، اس لیے کہ اسے تو ہم نے بنایا ہے. امام حسین اس خدا کی توحید کو بچا رہے ہیں، اس توحید کو بچا رہے ہیں کہ جو خدا ہمیشہ اور ہر جگہ موجود ہے. لوگ یہی کوشش کرنا چاہتے ہیں، عزاداری سے انہیں خطرہ ہے، انہیں نماز سے خطرہ نہیں ہے، انہیں روزے سے خطرہ نہیں ہے، انہیں حج سے خطرہ نہیں ہے، ورنہ حج کے سلسلے میں کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا ہے. انہیں ان سب چیزوں سے خطرہ نہیں ہے، لیکن عزاداری سے خطرہ ہے. کبھی کربلا کو مسمار کرنے کی کوشش کی، کبھی روزات کو اٹھانے کی کوشش کی، کبھی عزاداری کو روکنے کی کوشش کی کہ نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے دین کی بقا ہے. دین جو باقی ہے اسی کی وجہ سے باقی ہے، اسی نے دین کو باقی رکھا ہے. اور میرے عزیزوں، یہ عزاداری، اس کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ عزاداری کب سے شروع ہوئی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے. اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں، ایک وہ ہے جو ملکوتی ہے، ایک وہ ہے جو ملکی بھی ہے اور ملکوتی بھی ہے. دو افراد میں عزاداری سید الشہداء اور یہ مجلس ہو رہی، دو فرد. وہ کب؟ جب جناب آدم دو چارے خطا ہوئے، شیطان نے وسواس ڈالا
کے بعد جناب آدم سے کہا گیا کہ ان کو وسیلہ بناؤ، توسل کرو، تو جناب آدم نے کہا اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ جیسے ہی جناب آدم نے نام حسین اپنی زبان سے جاری کیا، ان کا دل بھر آیا، آنکھوں میں اشک آ گیا۔ جناب جبرائیل سے سوال کر دیا ہے کہ جبرائیل یہ کون ہے، یہ حسین کون ذات ہے کہ جس کا نام میں نے لیا میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان گھروں میں بیٹھا ہے، کوئی بات یاد آتی ہے، اچانک آنسو نکل جاتے ہیں، انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، آنسو نکل آتا ہے۔ جناب آدم تعجب سے کہہ رہے ہیں اے جبرائیل یہ کون ذات ہے، یہ کون شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے ابھی اس کا نام ہی لیا میری آنکھیں بھر آئیں، میرے اشک جاری ہو گئے۔ تو اب وہ ملکوتی، اس ملکی اور ملکوتی کے سامنے ذکر امام حسین کر رہا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آخری نبی کا نواسا ہوگا جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اب جو یہ خبر شہادت امام حسین جناب آدم نے سنا تو مزید گریہ کرنا شروع کر دیا جناب آدم۔ تو اس عزا کی بنیاد، اس فرش کی بنیاد، اس مجلس کی بنیاد ابو البشر نے رکھی ہے۔ ابو البشر نے ابھی زمین پر بھی نہیں آئے، مجلس حسین ہو رہی ہے۔ اس مجلس کو کوئی مٹانا چاہے گا، اس فرش عزا کو کوئی مٹا سکتا ہے جس کی بنیاد اللہ نے رکھوائی ہو۔ شاید جناب آدم کی توبہ ایک وجہ یہی نہیں ہو کہ عظمت اہل بیت نمایاں ہو جائے، عظمت اہل بیت لوگوں کے سامنے، مسائل امام حسین لوگوں کے سامنے آ جائے، تاکہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں یہ کہاں سے ہے، رونا یہ ہے وہ ہے۔ یہ شاید اللہ کی مرضی یہی رہی ہو، اللہ کا ارادہ یہی رہا ہو۔ اور اس کے بعد اس فرش عزا کی بنیاد واقع کربلا کے بعد اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ ذات حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا بھر کی جو درسگاہیں ہیں، جامعہ ہے، یونیورسٹیاں ہیں، ہر درسگاہ کا اپنا الگ الگ نظام ہوتا ہے۔ مثلا اسکول میں ایل کے جی کا بچہ یو کے جی میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، یو کے جی کا بچہ فرسٹ میں نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر وہ فرسٹ کے لائق نہیں ہے، فرسٹ کا ففتھ میں نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایم اے کا بی اے کا بچہ ایم اے کی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، اگر بیٹھ گیا تو اسے اٹھا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ تمہارے اندر لیاقت نہیں ہے، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بزرگ سال آگے ایل کے جی میں بیٹھ جائے تو سب ہنسنا کر دیں گے، کہاں لے وہ پڑھنے کے لیے، یہ کوئی عمر ہے پڑھنے کی، یہ کوئی عمر ہے درس حاصل کرنے کی۔ یعنی دنیا والوں کی درسگاہ کا قانون یہ ہے کہ جو فرسٹ کا ہے وہ فرسٹ میں ہی بیٹھے گا، جو جس سن سال کا ہے وہ اسی سن سال کے کلاس میں شرکت کرے گا۔ زیادہ ہوا تو لوگ ہنسی اڑائیں گے، لیکن اللہ نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے ایسی درسگاہ کی بنیاد رکھی، اگر کوئی بچہ ہے، اگر کوئی جوان ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے تو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، جہاں بچہ بیٹھا ہے وہیں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ مٹانا چاہے، کوئی ختم کرنا چاہے تو
تو یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے رکھی ہے، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو صرف آپ دیکھیں رہائی کے موقع پر جب سید سجاد علیہ السلام کو حکم رہائی ملا ہے، وقت کے امام ہے، امام وقت ہے، لیکن آتے ہیں اپنی پھوپھی زینب کے پاس، ایک پھوپھی اماں حکم رہائی مل گیا ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بیٹا جا کے کہہ دو کہ گھر خالی کرائے، ہم پہلے ماتم کریں گے، ہم پہلے کریا کریں گے۔ اس وقت شہزادی نے اس درسگاہ کا آغاز کیا۔ تم حسین کو مٹانا چاہ رہے تھے گلا کاٹ کے، شہزادی زینب نے تمہارے گھر میں عزاداری کر کے بتا دیا کہ تم جسے مٹانا چاہ رہے تھے اسے ہم نے تمہارے گھر میں زندہ کر دیا۔ صلوات محمد اور کیوں شہزادی جھکے؟ جب شہزادی سے کہا کہ دربار میں کہ تم نے اپنے خدا کو کیسا پایا، کیا جملہ کا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کی کچھ نہیں پایا۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ علی کی بیٹی ہے، خطبہ بھی دیتی ہے تو علی کے لہجے میں، یہ حسین کی بہن ہے جو کبھی ظلم سے ڈرا نہیں ہے۔ جب بیعت کے لیے بلایا تو امام حسین علیہ مقام نے فوراً انکار کیا۔ کیا کہا امام نے؟ ما کنت ابایع یزید، میں حسین اس یزید کی بیعت کروں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دوسرے دن مروان نے ملاقات کی اور اس کے بعد کہا کہ تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو امام نے مروان کو جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، علی الاسلام السلام، اس اسلام پر سلام، اس اسلام پر سلام، اذا بلیت الامت برائے مثل یزید، اس اسلام پر سلام جو اسلام یزید کی رائے کا محتاج ہو، یزید کی رائے کے مطابق چلے۔ وحکا یا مروان، وائے ہو تجھ پر اے مروان، آپ تأمرونی ببیعت یزید، تو مجھے حکم دے رہا ہے یزید کی بیعت کا، وَهُوَ رَجُلٌ فَاسِقٌ، یہی جملوں کو جس بہن نے سنا ہو وہ بہن بھلا یہ جملہ نہ کہے گی ما رأیت الا جمیلا۔ صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اور اس کے بعد جب اس خبر کو، اس بیعت کے معاملے کو جناب محمد حنفیہ کے سامنے پیش کیا، امام نے فرمایا یا اخی واللہ لو لم یکن ملجن ولا ماوا لا بایعت یزید ابن معاویہ، اگر پوری دنیا تنگ ہو جائے، پوری دنیا میں مجھے سایہ نہ ملے، میں حسین ہرگز یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، راہ کوفہ و شام میں لوگوں نے پتھر مارے، تازیانے مارے، گرم پانی پھینکے، مزہ لیا، دنیا بھر کا کام کیا، لیکن اہل بیت کے کسی فرد نے یہ نہیں کہا مجھے شرم آ رہی ہے۔ نہیں، دنیا تنگ ہو جائے لا تم پتھر مارو، ہم اہل بیت ہیں، ہم کبھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جناب محمد حنفیہ سے امام فرماتے ہیں کہ میں نے جب نکلنے لگے تو جناب محمد حنفیہ نے پوچھا اتنی جلدی کیوں نکلنا ہے؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اپنے جد رسول کو جو مجھ سے فرما رہے ہیں یا حسین اخرج، اے حسین نکلو، فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے
اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اللہ تمہیں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد محمد حنفیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں، ان بچوں کو اہل خانہ کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ انہیں اسیر دیکھے۔ آپ دیکھیں اللہ کی رضا رضائے الہی کے مقابلے میں امام حسین جتنے بھی فرد کو لے کر گئے تھے، جتنے افراد امام حسین کے ساتھ گئے تھے، کبھی کہیں یہ ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ کسی نے عاجز آ کے کہا ہو آقا حسین بیعت کر لیجئے، کسی نے یہ نہیں کہا۔ حتیٰ اسیری کی جب خبر سنی ہے، اسیری کے بارے میں معلوم ہوا، یہاں تک کہ اسیری کا بھی وقت آ گیا، معصوم سکینہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں، اے بھیا سجاد، اب ہم سے ظلم سہا نہیں جا رہا ہے۔ نہیں، رضائے پروردگار یہ ہے، مرضی معبود یہ ہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ جس طریقے سے دادا ابراہیم نے اللہ کی مرضی کے مطابق سر تسلیم کر دیا تھا، اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے بڑھ گئے تھے، امام حسین نے بھی اپنے اہل قنبہ کو قتل کرا دیا، لے کر پہنچ گئے خیمے میں، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ یہ کہ حسین کو قتل ہوتا ہوا مرضی الہی میں حسین نے سر تسلیم کو ختم کر دیا۔ اور میرے عزیزو، اللہ کی مرضی یہ تھی، رضائے پروردگار یہ تھی، مرضی معبود یہی تھی۔ اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے مثلا پھر اس میں معاملہ کیا ہے، نہیں، اللہ نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، یہ نواسے رسول ہیں، یہ آلے رسول ہیں، یہ فرزندان رسول ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اور یہ امتحان میں ناکام ہو گئے، اس لیے کہ فرزند رسول کو کربلا کے میدان میں انہوں نے بھوکا اور پیاسا کر دیا، اور ادھر حسین اور اصحاب حسین اور حسین کے اہل خانہ کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب، ابتلاء الہی میں، امتحان الہی میں کامیاب ہو گئے۔ ہاں سادارو، جب کوئی نہیں بچا تھا، تنہا آقا حسین تھے، نہ کوئی ناصر نہ کوئی مددگار، تنہا حسین علی مقام، بس امام حسین نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، ابھی تک تو رسم یہ تھی، ابھی تک تو طریقہ یہ تھا کہ حسین تنہا سوار نہیں ہوتے تھے، کوئی یا عباس سوار کراتے ہیں، علی اکبر کھڑے ہوتے ہیں، حسین سوار ہوتے ہیں۔ اسی لیے میر انیس نے کہا نہ آسرا تو کوئی شاہ کربلائی کو، وقت بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، اللہ جانے کس طریقے سے شہزادی زینب نے حسین کو سوار کیا۔ حسین میدان جہاد میں جاتے ہیں، جہاد کرنا شروع کرتے ہیں، حسین بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں میرے شیروں دیکھو تمہارا حسین کس طریقے سے جہاد کر رہا ہے، اے میرے شیروں تم آواز کیوں نہیں دے رہے ہو، اے میرے شیروں تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو۔ بس ایک مرتبہ حسین نے جو یہ کہا، لاشوں سے جنبش پیدا ہوئی، آواز آئی اے آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ امام وقت آواز دے بھلا ہم جواب نہ دے۔ جزاک
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزاداروں کو وقت بھی آیا کہ آقا حسین زین سے زمین پر آئے۔ اب جو زمین پر آئے تو ناکا تھا، گھوڑا تھا رسول کا، بس ایک مرتبہ عز الجلال نے کیا کیا، زین کو اٹھا کر اپنے قدموں سے آقا حسین کے ہاتھ پہ رکھنا چاہ رہا ہے، بار بار اٹھاتا ہے، آقا حسین کے ہاتھ پہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن امام حسین زین کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں۔ ارے یہ گھوڑا ان ظالموں سے زیادہ رحم دل تھا، یہ گھوڑا چاہتا تھا ارے کسی طرح سے میرا سوار خیمے تک پہنچ جائے۔ آزاداروں، جب عمر سعد نے یہ دیکھا بس ایک مرتبہ حکم دیا کہ گھوڑے پر حملہ کرو، گھوڑے کو پکڑو، ارے یہ رسول کا گھوڑا ہے۔ جب ظالم آگے بڑھے، تاریخ بتاتی ہے اس گھوڑے نے تنہا 40 ظالموں کو فنار کیا۔ جب قابو نہ پا سکے تو بس ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے چھوڑ دو اسے، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ بس جیسے ہی گھوڑے نے اپنے آپ میں امن محسوس کیا، ابھی تک اس نے دیکھا کہ میرا سوار زین نہیں تھام رہا ہے، بس ایک مرتبہ خون حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا۔ رنگین کرنے کے بعد یہ قیام گاہ میں جاتا ہے، جیسے ہی قیام گاہ میں جاتا ہے اپنی زبانیں بے زبانی سے ہلانا شروع کرتا ہے۔ جب بیویوں نے ہلانے کی آواز سنی، ارے یہ ہلا نہیں رہا تھا، امام فرماتے ہیں یہ اپنی زبانیں بے زبانی میں بتا رہا تھا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جو اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ آزادار بیویوں نے جب گھوڑے کی آواز کو سنا، خیمے سے باہر آئی، گھوڑے کو گھیر لیا، کوئی پیچھے کھڑا ہے، کوئی سرانے کھڑا ہے، کوئی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین کی 4 برس کی سکینہ، جسے حسین نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سینے میں سلایا تھا، یہ سکینہ صبح سے لپٹ کے کہتی ہے اے بابا کے گھوڑے اتنا بتا، ارے جب میرے بابا کو قتل کیا کیا پانی دیا تھا یا میرے بابا کو کربلا میں پیاسا شہید۔ سیارم الذین ظلموا